حضرت ام سلمہ سے ہی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ فوت ہوگا، جو میں نے ابھی بیان کیا کہ ایک خلیفہ جو کہ عرب کا خلیفہ ہوگا، پاکستان یا کسی اور ملک کا نہیں، عرب کا خلیفہ، عرب کا بادشاہ، وہ جب فوت ہوگا، اس کا وصال ہوگا، تو امت میں بہت بڑا اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور اس اختلاف میں نے بتایا کہ وہ حج کا موسم ہوگا، قتل و غارت اتنا ہوگا کہ کئی لوگ شہید ہو جائیں گے، مینا کی وادی میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس اختلاف کو حضور نے بیان کیا کہ امت آپس میں لڑ پڑے گی۔ اس کے بعد فرمایا فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى الْمَكَّةِ، اس وقت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوں گے اور وہ مدینہ المنورہ میں موجود ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اب وہ اس لڑائی سے بھاگتے ہوئے کہ کہیں میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں، مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ جائیں گے اور جا کر وہاں چھپ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مَكَّةِ، مکہ کے اندر کچھ لوگ موجود ہوں گے۔ اب یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ پوری روئے زمین سے ہجرت کر کے اللہ کے اولیاء، اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ان کی تعداد، ان لوگوں کی تعداد جو سب سے پہلے امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی وہ 313 ہوں گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے۔ اب امام مہدی مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آ چکے، مکہ کے اندر آ کر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے کہ میں کسی اس لڑائی کا حصہ نہ بن جاؤں۔ اب مکہ کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جو امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور وہ علماء ہوں گے، وقت کے بڑے بڑے اولیاء ہوں گے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ اولیاء کے دشمن ہیں اور معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اولیاء نہیں ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا تا صبح قیامت ابدالوں نے، اللہ کے اولیاء نے باقی رہنا ہے، اور انہوں نے جا کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اولیاء کا قیام اور اولیاء کا باقی رہنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہوں نے جا کر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے اور ان کی پہچان کرنی ہے۔ اگر اولیاء ہی معاذ اللہ دنیا سے ختم ہو جائیں تو امام مہدی کی پہچان کون کرے گا؟ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ امام مہدی تو چھپ جائیں گے، مدینہ میں ہوں گے، وہاں سے بھاگ کر مکہ میں آ کر چھپ جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مکہ کے کچھ لوگ آئیں گے امام مہدی کے پاس اور آ کر کہیں گے کہ جناب اس وقت خلیفہ وقت فوت ہو چکے ہیں، بادشاہ وقت فوت ہو چکے ہیں، آپ ہمیں بہت بڑے اللہ کے ولی لگتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ آگے کرو، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام مہدی وہو کارہ، اس سے کراہت محسوس کریں گے، بھاگیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارا خلیفہ کیوں بنوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس چھپ کر اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس وقت پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر لوگ پکڑ لیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا رونما ہوگا اور اس سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پر جلدی کرو بیعت کر لو۔ وہ جب آواز آئے گی اور علماء آ کر کہیں گے امام مہدی کو کہ جناب اگر آج آپ نے ہم سے بیعت نہ لی اور ہمیں نہ سنبھالا تو روئے زمین پر جو مسلمانوں کی خون ریزی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے۔ اس وقت امام مہدی ڈر جائیں گے کہ اتنی زیادہ خون ریزی کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے۔ پھر امام مہدی کی بیعت لوگ کریں گے، اور حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر قربان جائیں، میرے آقا نے وہ مقام بھی بتایا جہاں پر سب سے پہلے علماء اور اولیاء حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فبایعونہ بین الرکن والمقام، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی کو علماء پکڑ لیں گے اور چھوڑیں گے نہیں، اور کہیں گے کہ ہاتھ پھیلاؤ، ہاتھ آگے کرو، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکن اور مقام کے درمیان وہاں پر علماء حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہر طرف شور پیدا ہو جائے گا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا، جو خلیفہ وقت جنہوں نے بننا ہے، روئے زمین پر جنہوں نے عدل و انصاف قائم کرنا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا امام مہدی کے خلاف، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے پوری روئے زمین پر فتوحات کریں گے، اور پوری روئے زمین پر خلافت علی منہاج النبوہ، ایک شخص پوری روئے زمین کا خلیفہ ہوگا اور بادشاہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہوگی کہ ہماری خلافتیں جاتی ہیں، ہماری بادشاہتیں جاتی ہیں، ہمارے منصب جاتے ہیں۔ اب امام مہدی کے خلاف ملک شام سے ایک لشکر آئے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ملک شام سے لشکر چلے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام بیدا ہے،
उस वादी में जब पहुंचेगा तो वो वादी फट जाएगी और पूरा का पूरा लश्कर ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अब ये बहुत बड़ी निशानी पैदा होगी इमाम महदी के ज़ुहूर की कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा के दरमियान खस्फ होना है, ज़मीन का फट जाना और पूरे पूरे लश्कर का, वो लश्कर जो इमाम महदी के खिलाफ निकलेगा उसका ज़मीन के अंदर धंस जाना, ये भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। ये काम होगा। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब तो मज़ीद शोर पैदा हो जाएगा, रूए ज़मीन के ऊपर जो औलिया होंगे, जो सुलहा होंगे, हुजूर की उम्मत के नेकोकार लोग होंगे, बड़े खुश हो जाएंगे कि हमें संभालने वाले इमाम महदी तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा अन्नासु ज़ालिका, जब लोग इस निशानी को देखेंगे कि बैदा की ज़मीन फट गई और मुल्क शाम का लश्कर ज़मीन के अंदर धंस गया, अल्लाह ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी है, उसके बाद क्या होगा? अताहु अब्दालुश शाम, ये हदीस में अब्दालों का जिक्र है। मेरे आका ने फरमाया उसके बाद फिर मुल्क शाम के अब्दाल मुल्क शाम को छोड़कर निकलेंगे कि चलो मक्का की सरजमीन पर इमाम महदी तशरीफ ला चुके हैं। अताहु अब्दाल शाम, शाम के अब्दाल आएंगे। वासाइबु अहल इराक, और अहल इराक के बहुत बड़े लश्कर इमाम महदी की तरफ आएंगे और आकर इमाम महदी के हाथ पर बैत करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इमाम महदी रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ के साथ भर देंगे। फ़यक़सिमुल माला, जंगे भी करेंगे, माल भी तकसीम करेंगे। वयअमलु फिन्नासी बिसुन्नति नबिय्यिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरी उम्मत में, मेरे उम्मत के नबी की सुन्नत के मुताबिक लोगों के मामलात चलाएंगे और लोगों के ऊपर हुकूमत करेंगे। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयुल्क़िल इस्लाम बिजीरानिही इलल अर्द, इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर रख देगा। यानी उस वक्त इस्लाम के उरूज का वक्त होगा, पूरी रुए ज़मीन पर इस्लाम फैल जाएगा और इस्लाम को अल्लाह फैला देगा। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 7 साल ज़मीन पर इमाम महदी गुजारेंगे। सुम्मा यतवफ़ा, फिर उनका विसाल हो जाएगा। व युसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उनके ऊपर नमाज जनाजा अदा फरमाएंगे। इसी तरह एक और हदीस सुने, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने